بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال کے مطابق نماز عید کیسے ادا کریں؟ ہفتوں سے ملک کے طول و عرض میں اہل علم کی طرف سے اس طرح کے سوال آ رہے ہیں اور یہی جوابات دیا جا رہا ہے کہ عید کا دن قریب آنے دیا جائے۔ حالات پر غور و فکر کیا جائے گا، اور اب عید کا دن قریب آ چکا ہے۔ لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح کے سختیاں موجود تھیں اس میں کسی طرح کی کوئی تخفیف نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے چند جو اس سے متعلق مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ بات ذہن نشیں ہونی چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے صحت کے لیے جو شرائط ہیں حضرات حنفیہ کے نزدیک وہی شرائط نماز عید کے لیے بھی ہیں۔ عید کی نماز میں تکبیرات زوائد کا اضافہ کیا گیا ہے جو لازم ہے، جو جمعہ کی نماز میں نہیں ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہوتا ہے اور نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور نماز عیدین میں خطبہ جو ہے وہ سنت ہے جو نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی صحت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں ان کی رعایت بھی لازم ہے، اور نماز عید کن کن صورتوں میں ادا کی جا سکتی ہے، کن کن مراحل میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس کی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند ایسے مسائل جو انشاءاللہ العزیز آنے والے ایام میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بن سکتے ہیں، اللہ کی قربیت کا باعث بن سکتے ہیں، حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسلمان جو کسی بھی درجے میں چند افراد کے ساتھ مل کر نماز عید کے شرائط اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز عید ادا کر سکیں گے، اور ایسے لوگ کروڑوں مسلمانوں میں سے بہت کم تعداد میں ہوں گے، کیونکہ کروڑوں مسلمانوں میں سے 5-10% بھی ایسے مسلمان نہیں ہو سکیں گے جو عید کی نماز میں امامت کر سکتے ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں میں ایسے چند افراد ہو سکتے ہیں جو عید کی نماز میں امامت کر سکتے ہیں۔ نیز حکومت کی طرف سے ایسی پابندیاں اور ایسی سختیاں جاری ہیں جن کی وجہ سے ایک امام کے پیچھے محلے کے 10, 20, 50 آدمی مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ایک محلے میں نماز پڑھنے والے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو امامت کرنے کی صلاحیت ہر ایک آدمی کے اندر پائی جانی یہ بہت مشکل امر ہے۔ اگر حکومت کی پابندی کی رعایت کی جائے اور 5000 میں سے 1000 امامت کرنے والوں کی تعداد ہونی چاہیے، اور یہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر محلے کے اندر 5000 افراد ہیں، حکومتی رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی تدابیر جن کی ہمارے ملک کے عظیم علماء نے ان کی تدابیر کی تائید فرمائی ہے، اس تدابیر کی رعایت کرتے ہوئے اگر محلے کے اندر 5000 افراد موجود ہیں تو اس میں 1000 افراد کا امامت کے لیے قائم ہونا لازم ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو عید کی نماز کی امامت کر سکیں۔ اگر حکومت کی پابندی کی رعایت کی جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 افراد میں سے 1 افراد کا امام ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امسال کتب فقہ کی تصریحات کے مطابق نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے شرائط کے مطابق کروڑوں مسلمانوں میں سے بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے، اور بہت سے حضرات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے بصرہ سے کچھ فاصلے پر زاویہ نامی گاؤں میں رہائش اختیار فرمائی تھی، اور وہ عید کے دن اپنے گھروں کو اکٹھا کر کے اپنے آزاد کردہ غلام کے ذریعے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، اسی طرح جس طرح
شہر اور قصبات میں ادا کی جاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا فرماتے تھے اور اس اثر کو حضرت حنفیہ نے اختیار فرمایا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو ان حضرات نے اختیار فرمایا جنہوں نے نماز جمعہ اور عیدین کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری قسم، ملک کے طول و عرض میں وہ مسلمان نظر آ رہے ہیں جو کسی بھی ایام میں کسی بھی امام کے پیچھے عید کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے ملک کے اندر 60 یا 70% سے کم نہیں ہے۔ اور جن اہل علم کی طرف سے سوالات آئے ہیں ان میں سے اکثر ایسے مسلمانوں کے بارے میں ہیں جو ملک کے شہروں میں اور قصبات میں رہتے ہیں اور خود عید کی نماز پڑھنے اور پڑھانے پر قادر نہیں ہیں، مگر عید کی نماز کے لیے شوق رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، تمنائیں ہیں اور عزائم رکھتے ہیں۔ ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ اور شہر میں رہتے ہوئے ایسے لاکھوں مسلمان موجود ہوتے ہیں جو صرف مغرب کی نماز پڑھانے پر بھی قادر نہیں ہوتے، تو یہ لوگ عید کی نماز کیسے پڑھ سکیں گے اور کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگرچہ ایک جگہ 4-5 آدمی اکٹھا ہونے پر بھی قادر ہوں اور شرائط بھی موجود ہوں، لیکن ان کو نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، چونکہ عید کی نماز کا دن سال بھر میں ایسے ایک مرتبہ آتا ہے، اور چونکہ مسلمان کبھی کوئی جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور عید کی نماز فوت ہو جانے پر اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم سمجھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے امسال مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں گزارشات ہے کہ وہ ہرگز غمزدہ نہ ہوں۔ فقہا کی تصریحات کے مطابق وہ عید کے دن عید کی نماز کے اوقات میں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اور بعض روایات میں مخصوص صورتوں کے ساتھ 4 رکعت پڑھنے کا عظیم ترین اجر و ثواب کا وعدہ بھی مذکور ہے، جس کی تصریح کتب فقہ میں موجود ہے۔ اور 4 رکعت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور یہ 4 رکعت اگرچہ نفل ہوں گی مگر امسال کے حالات کی مجبوری کی وجہ سے ان کا ثواب انشاءاللہ العزیز عید کی نماز سے کم نہیں کیا جائے گا۔ عید کی نماز سے ان 4 رکعت نوافل کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اور فقہا کی مختصر تصریح کے متعلق بہت ساری علماء نے اس سے متعلق اپنے بیانات جاری فرما دیے ہیں۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، عید کی نماز جو لوگ بغیر روک ٹوک کے کسی امام کے پیچھے پڑھنے پر قادر ہوں اور عید کی شرائط بھی پورے ہوں، ان کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ جو لوگ عید کی نماز بغیر روک ٹوک کے کسی امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہوں، پڑھنے پر قادر ہوں اور نماز کے تمام شرائط موجود ہوں، تو ان کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، عید کی نماز واجب ہے اور خطبہ دینا مسنون ہے، لہٰذا اگر کہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے سارے احباب موجود ہوں اور نماز پڑھانے والا بھی موجود ہو لیکن خطبہ دینے والا قادر نہ ہو، خطبہ دینے والا خطبہ دینے پر قادر نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی عید کی نماز پڑھنا ان پر واجب ہے؟ کیونکہ بغیر خطبے کے عید کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تمام شرائط بھی موجود ہوں، احباب بھی موجود ہوں، لیکن خطبہ دینے والا موجود نہ ہو، تو عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے اور نماز واجب ہے، اس لیے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بہت سے مقامات میں یہ بھی صورت ہے کہ بغیر روک ٹوک کے عید کی نماز اپنے شرائط کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسے لوگوں پر امسال کے موجودہ حالات میں عید کی نماز واجب نہیں ہوگی، عید کی نماز واجب نہیں ہوگی۔
ہمارے محلے کے اندر پڑھنے والے احباب موجود ہیں، شرائط بھی موجود ہیں، لیکن کوئی امامت کرنے والا موجود نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے عید کی نماز معاف ہو جائے گی، اور وہ چاشت کی نماز کی طرح 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ان کو اسی نماز میں، ان 4 رکعت نفل نماز میں عید کی نماز کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دے دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کی تعداد ملک بھر کے اندر لاکھوں اور کروڑوں میں ہوگی۔ نمبر 4، ایسے مقامات ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جہاں کے لوگوں کو عید کی نماز کے لیے کسی طرح کی سہولت میسر نہیں ہوگی، اور وہ اپنے گھروں میں 1-1، 2-2، 3-3 مردوں کے دائرے میں ہوں گے، اور وہ کسی طرح سے عید کی نماز کی صحت کی تعداد کو پورا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ ان میں نماز پڑھانے کی صلاحیت کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمارے محلے کے اندر اتنی سختی ہے، ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی زیادہ سختیاں اور پابندیاں عائد ہیں کہ ہم ملک میں ایک سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ ہمارے گھروں کے اندر نماز پڑھانے والا بھی موجود ہے، لیکن تعداد کو پورا نہ کرنے پانے کی وجہ سے ہم نماز کو نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں پر بھی عید کی نماز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی عید کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی چاشت کے نوافل کی طرح 4 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے قوی امید ہے کہ ان 4 رکعت نماز نفل میں عید کی نماز کا اجر و ثواب برقرار رہے گا۔ نمبر 5، پورے ملک میں ایسے لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے جن کو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تعداد کی شرط حاصل ہوگی، لیکن ان میں کوئی عید کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی عید کی نماز پڑھنا معاف ہو جائے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی اپنی رہائش گاہوں میں تنہا چاشت کی نماز کی طرح 4 رکعت ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ نمبر 5، ایسے لوگ بھی ملک میں بھاری تعداد میں ہوں گے جن میں صحت عید کے لیے افراد کی تعداد پوری ہوگی اور نماز پڑھانے والا بھی ہوگا، مگر جس جگہ پر وہ ہیں وہ جگہ نماز جمعہ اور عیدین کی صحت کے لیے شرائط پوری نہیں کر سکتی ہے۔ ان کے یہاں زنان خانے کے علاوہ ایسے باہری کمرے یا بیٹھک موجود نہیں ہوں گی جس میں اذن عام ہو اور اڑوس پڑوس کے لوگ آ جا سکتے ہوں، نیز آنے جانے میں سرکاری پابندیوں کا خطرہ الگ سے ہو، اور نہ ہی یہ لوگ سرکاری پابندی کی وجہ سے اڑوس پڑوس جا کر عید کی نماز ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پورے ملک میں ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی عید کی نماز معاف ہو جائے گی، اور یہ لوگ بھی بجائے عید کی نماز کے چاشت کی نماز کی طرح 4 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، ان کو بھی انشاءاللہ اجر و ثواب پورا مل جائے گا۔ نمبر 7، اگر کوئی 4 رکعت نہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ نوافل مستحب ہیں اور واجب اور لازم نہیں ہیں، لیکن اللہ سے موجودہ حالات میں اجر و ثواب کی قوی امید ہے۔ اس لیے عظیم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ حالات کا اور آج میں ملک میں جس طرح کے حالات، جس طرح کی سختیاں، اور ملک کی طرف سے اور ملک میں جو نمائندگی کرنے والے احباب ہیں ان کی طرف سے جس طرح کے فرامین جاری کیے جا رہے ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نماز عید کے شرائط ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس مواقع ہوں تو ہم ضرور نماز عید ادا کریں، اور اگر ہمارے پاس نماز عید ادا کرنے کے مواقع میسر نہ ہوں، اس کے شرائط میسر نہ ہوں، یا اس کے جو ضروریات ہیں وہ میسر نہ ہوں، تو ہمارے لیے ہرگز غمزدہ ہونے کی، ہرگز اپنے دل کو مشکل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ جو ملوکیت اور بادشاہت رکھتا ہے، وہ اللہ جو قدرت کاملہ پر پوری وسیع ترین طاقت رکھتا ہے، اس اللہ سے اجر و ثواب کی عظیم امید رکھی جائے۔ وہ اللہ عید کی نماز کا ثواب 4 رکعت نماز کے اندر بھی دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان حالات میں
ایسی سختیوں کے ساتھ ان آزمائش کے دور میں اللہ کے اس نافذ کردہ قوانین کے ساتھ اور نظام کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے حالات کا پوری طریقے سے جائزہ لیتے ہوئے ان حالات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر دیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اور نماز عید کی اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو اس کو پوری طرح ادا کریں۔ اگر آپ اس پر قادر نہ ہوں، اس کے شرائط میسر نہ ہوں، تو آپ نماز نفل کے ساتھ اللہ سے دعا گو ہو جائیں کہ اللہ اس میں اجر و ثواب کا عظیم ترین کامل ہے۔ اللہ پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ فقط والسلام، واللہ تعالی وعالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔